کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو دن میں عام لگتی ہیں، ٹوٹے ہوئے جھولے، سنگ آلود سلائیڈ، سوکھی ہوئی گھاس، لیکن جب رات ہوتی ہے، جب گھڑی کی سوئیاں 12 پر پہنچتی ہیں تو وہ جگہ بدل جاتی ہے۔ آج میں آپ کو لے جا رہا ہوں اوکاڑا شہر کی اس پارک میں جس کے بارے میں لوگ دن میں بھی آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں۔ اوکاڑا شہر کے مضافات میں ایک ویران پارک ہے۔ کوئی نہیں جانتا یہ کب بنا، کوئی سرکاری ریکارڈ موجود نہیں ہے، کوئی تختی نہیں، کوئی تاریخ نہیں، لیکن بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ پارک ایک پرانے قبرستان کے اوپر بنایا گیا تھا۔ وہ قبریں کسی نے منتقل نہیں کی، وہ لاشیں کسی نے نہیں اٹھائیں، بس اوپر سے مٹی ڈالی اور جھولے لگا دیے۔ محلے کی بوڑھے آج بھی اس پارک کا ذکر آتے ہی نظریں جھکا لیتے ہیں اور بس ایک جملہ کہتے ہیں، وہاں مت جاؤ، خاص کر رات کو۔ لیکن نوجوانوں کو ہمیشہ لگتا ہے کہ یہ سب بس کہانیاں ہیں۔ علی، حمزہ، فہد اور سعد، 4 دوست کالج کے۔ اس رات وہ چائے کے ڈھابے پر بیٹھے تھے، رات کے 11 بج رہے تھے۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، یار یہ سب بکواس ہے، بھوت ووت کچھ نہیں ہوتا۔ علی نے اسے دیکھا اور آہستہ سے مسکرایا، اگر ہمت ہے تو آج رات 12 بجے اوکاڑا پارک چلتے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر حمزہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ فہد نے کہا، چلتے ہیں۔ سعد خاموش رہا، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ فیصلہ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ رات کے 12:17۔ پارک کا لوہے کا گیٹ آدھا کھلا تھا، جیسے کوئی انتظار کر رہا ہو۔ ہوا بالکل بند تھی، درخت ساکن تھے، کوئی آواز نہیں تھی۔ علی نے موبائل کی ٹارچ آن کی، روشنی پارک کے اندر گئی اور پھر انہوں نے دیکھا جھولے ہل رہے تھے، آہستہ آہستہ ایک طرف سے دوسری طرف۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہاں ہوا موجود نہیں تھی۔ سعد نے آہستہ سے کہا، کسی نے ابھی انہیں دھکا دیا ہے۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ واپس جانا چاہیے تھا، لیکن قدم آگے بڑھ گئے۔ تبھی بچوں کی ہنسی کی آواز سنائی دی، مدھم، دور سے نہیں، بالکل قریب سے۔ سب جم گئے۔ جیسے ہی وہ پارک کے درمیان پہنچے، درجہ حرارت اچانک گر گیا۔ فروری کی رات نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا۔ ان کی سانسوں سے دھواں نکلنے لگا۔ حمزہ کا موبائل بند ہو گیا، پھر فہد کا، پھر علی کا۔ اندھیرا، مکمل اندھیرا، اور پھر سرگوشی۔ علی کے کان کے بالکل قریب سے۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹا، ٹارچ جلانے کی کوشش کی، نہیں جلی، کوئی نہیں تھا۔ پھر آواز آئی، سعد کے نام کے ساتھ درختوں کے پتے ہلے، مگر ہوا نہیں تھی۔ سلائیڈ کے قریب کچھ حرکت ہوئی، ایک سیاہ شکل، لمبی، بگڑی ہوئی، انسان جیسی مگر انسان نہیں۔ اس کی آنکھیں نہیں تھی، صرف 2 گہرے سیاہ سوراخ۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگی۔ زمین پر اس کے قدموں کی آواز نہیں آ رہی تھی، وہ چل نہیں رہی تھی، بس آ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ہوا مزید ٹھنڈی ہوتی گئی۔ حمزہ کا وہ یقین جو ڈھانپے پر
حمزہ کا وہ یقین جو ڈھابے پر تھا وہ اب کہیں نہیں تھا۔ اچانک فہد چیخا، میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ مڑا مگر اس کے پیچھے صرف اندھیرا تھا۔ اگلے ہی لمحے فہد زمین پر گر گیا۔ علی نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ فہد وہاں نہیں تھا، بس مٹی پر گہرے گھسیٹنے کے نشان تھے جو درختوں کی طرف جا رہے تھے۔ حمزہ نے چیخ کر کہا، بھاگو۔ وہ تینوں گیٹ کی طرف دوڑے۔ گیٹ بند تھا۔ جو گیٹ آتے وقت کھلا تھا وہ اب بند تھا، باہر سے لاک۔ پیچھے سے وہی ہنسی اب قریب تھی، بہت قریب۔ علی نے مڑ کر دیکھا، وہ سایہ اب بالکل سامنے تھا۔ اس کا چہرہ بدل رہا تھا، کبھی بچے کا، کبھی بوڑھے کا، کبھی فہد کا۔ سعد نے چیخ ماری، یہ ہمیں نہیں جانے دیں گے۔ اچانک گیٹ خود بخود کھل گیا، تیز ہوا چلی، وہ تینوں باہر بھاگے۔ مگر جب سڑک پر پہنچے صرف علی اور حمزہ تھے، سعد بھی غائب تھا۔ اگلے دن پولیس آئی، کچھ نہیں ملا، کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں، بس مٹی پر 3 مختلف سائز کے گھسیٹنے کے نشان جو درختوں کے اندر جاتے تھے اور واپس نہیں آتے تھے، اور سائڈ کے نیچے ایک موبائل فون جس کی اسکرین پر آخری ریکارڈنگ کی ہوئی ویڈیو چل رہی تھی۔ اس ویڈیو میں وہ سایہ کیمرے کے بالکل قریب کھڑا تھا اور دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، اب تمہاری باری۔ آج بھی اگر آپ آدھی رات کو کاڑے کے اس پارک کے قریب سے گزریں تو شاید جھولے ہلتے نظر آئیں، یا بچوں کی ہنسی سنائی دے، یا کوئی سرگوشی جو آپ کا نام لے رہی ہو۔ اگر ایسا ہو تو پلٹ کر مت دیکھنا، بس چلتے رہنا، بس چلتے رہنا۔